روز باوقار و معزز محترم علماء کرام، محفاظ کرام و محترم سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور 20 منٹ کا وقت ملا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ محفل غوث اعظم کی نسبت سے اور 11ویں شریف کی نسبت سے رکھی گئی ہے، تو حصول برکت کے لیے، حالانکہ سر شام سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت نے مکمل ماحول بنا دیا اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے خطاب بھی سماعت فرمائی اور نعت خوانی بھی۔ میں حصول برکت کے لیے حضور غوث اعظم کی شان میں منقبت کے صرف 2 شعر، کیونکہ وقت کی قلت ہے، آپ ملاحظہ کریں اور میرے ساتھ میری آواز سے آواز ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، پڑھیے غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، آپ کا ہے قدم اطہر، آپ کا ہے قدم اطہر، سب ولیوں کی گردن پہ آپ کا ہے قدم اطہر، سب ولیوں کی گردن پہ آپ ہیں پیر لاسانی، آپ ہیں پیر لاسانی، غوث اعظم جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم اپنے غلاموں کو آقا اپنے غلاموں کو آقا اپنی زیارت کیجے عطا، اپنے غلاموں کو آقا اپنی زیارت کیجے عطا، فیض عطا ہو روحانی، فیض عطا ہو روحانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔ آخری شعر ملاحظہ کرنے دیکھیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم آپ کی محفل میں جب آپ تقریر فرما رہے ہوتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا سامنے، 70,000۔ آپ ذرا اس کو سوچ امیجن کریں کہ 70,000 لوگ یہاں سے بیٹھنا شروع کریں تو کہاں تک ختم ہوں گے۔ اور کرامت یہ تھی کہ جس طریقے سے سامنے کا پہلا شخص حضور غوث اعظم کی آواز سنتا تھا، آخری شخص بھی اسی انداز سے آواز سنتا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، بغیر اس وقت تم لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا نا، نہ مائک تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، کچھ نہیں، بس یوں ہی زبان حال کا۔ اور یہ کرامت ملی کہاں سے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ طالب علمی کا زمانہ جب گزرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور غوث اعظم وعظ نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کی قوت گویائی اس قدر نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وعظ نہیں کرتا تھا، لوگوں کو تقریر نہیں سناتا تھا، دین کی باتیں نہیں سکھاتا تھا، حالانکہ درس دیتا تھا، تدریس آپ کا کام تھا۔ جب حضور خواب میں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا، عبد القادر لوگوں کو وعظ کیا کرو، نصیحت کیا کرو، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچایا کرو۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زبان میں وہ تاثیر نہیں کہ میں لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر اپنا منہ تو کھولو۔ اور جب منہ کھولا تو میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن، اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب لعاب دہن حضور غوث اعظم جیلانی کے منہ میں آپ نے دیا، اس کے بعد سے آپ کی زبان کو یہ تاثیر ملی کہ آپ وعظ فرمانا شروع کیے۔ پہلے چھوٹی سی مسجد، اس کے بعد بڑی درسگاہ، اس کے بعد ایک بڑا سا میدان، وہاں بھی لوگ کم پڑنے لگے تو صحرا میں جا کر آپ نے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا اور ہر مجمع میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر توبہ کرتے، استغفار کرتے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہر مجمع میں، ہر محفل میں۔ میں نے شعر کے انداز میں اس بات کو کہنے کی کوشش کی، آپ ملاحظہ کریں۔ لاکھوں مسلمان ہوتے تھے، لاکھوں مسلمان ہوتے تھے، لاکھوں مسلمان ہوتے تھے، کلمہ نبی کا پڑھتے تھے، لاکھوں مسلمان ہوتے تھے، کلمہ نبی کا پڑھتے تھے، دیکھ
کے چہرہ نورانی، دیکھ کے چہرہ نورانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔ جس گلی سے آپ تشریف لے جاتے لوگ چہرہ دیکھتے تو نبی کا کلمہ پڑھنے لگتے، اور یہ حضور غوث اعظم جیسی شخصیت یہ دنیا میں آتی کیسے ہے؟ کیا یوں ہی کسی بھی باپ یا کسی بھی ماں سے کوئی غوث جنم لیتا ہے؟ نہیں، اگر غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ماں اور باپ بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، اب یہ حضرت نے آپ سے بتایا کہ سیب والا واقعہ کس نے نہیں سنا۔ دیکھیں آج ہمارا مزاج کیا ہے، ہم واقعات سنتے ہیں لیکن اس سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے وہ ہم نہیں سیکھتے۔ آج لوگوں کو اصلاح معاشرہ پہ اگر بیان کر دیا جائے نا تو لوگ بور ہونے لگتے ہیں۔ اگر نماز پہ تقریر کی جائے تو لوگ سوچتے ہیں یہ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں، یہ سب۔ وہیں پہ اگر آپ بزرگان دین کی کرامتیں، اولیاء کرام کے واقعات بیان کریں تو لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ صاحب یہ آپ اس چیز کو سمجھیں نا کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے۔ اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ آج اگر نعرہ لگا دیا جائے غوث کا دامن، سب کیا کہیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے دیکھو پکڑا ہے کیا؟ پکڑا ہی نہیں ہے، چھوڑیں گے کہاں سے آپ؟ پہلے پکڑیں تو صحیح۔ کیا ہم غوث اعظم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ اگر مانتے، آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کے والد محترم نے صرف ایک سیب کھایا تھا نا، ایک سیب، وہ بھی دریا میں بہتا ہوا، چوری کر کے نہیں کھایا تھا، باغ سے توڑ کے نہیں کھایا تھا، دریا میں بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، کھا لیا۔ دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، پتہ نہیں کس کا سیب تھا، بغیر اجازت میں نے کھا لیا۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے چلے گئے، جب باغ نظر آیا، اور باغ کا مالک بھی کوئی ایسا ویسا شخص نہیں، وہ بھی اللہ کے ولی حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جا کر فرمایا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ کہو کیا بات ہے؟ جی میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا تھا۔ ہاں تو بس اسی کی معذرت کے لیے آیا ہوں۔ دریا میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، جب حضرت عبداللہ صومعی نے سنا، آپ نے سوچا کہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ جاتے ہیں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، دیکھو دیکھو کون آئے، سنیوں کا شیر ہے، دیکھو دیکھو کون آئے، سنیوں کا شیر ہے۔ دیکھو دیکھو کون آئے۔ آپ ذرا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں اور علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کریں۔ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور حضرت علامہ و مولانا نفیس حبیبی صاحب قبلہ، جنہوں نے دین کا اتنا کام کیا ہے، خاص کر کے اس علاقے میں آ کر کے، کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔
تو یہ معزز ہستیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ان کے چہروں کی زیارت کریں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے چہروں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور اجازت ہے حضرت؟ بس میں آپ سے 10 منٹ کا وقت لیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ گزر جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ نے جب دیکھا کہ صرف ایک سیب کے لیے بندہ اتنی دور سے چلتے ہوئے معافی مانگنے آ گیا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ لوگ یہاں زمین جائیداد ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، لیکن ایک سیب کے لیے اتنی دور سے چل کر آیا، اس کا مطلب چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے۔ امتحان کے طور پہ آپ نے کہا معافی تب ملے گی جب 12 سال یہاں نوکری کرو گے۔ ایک سیب 12 سال نوکری کی خدمت کی۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، 12 سال مکمل ہوئے، کہا کہ ابھی بھی معافی نہیں ملے گی، اب ایک اور شرط ہے۔ وہ کیا؟ میری ایک بیٹی ہے۔ مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور سے اس بات کو سنیں۔ میری ایک بیٹی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے۔ اس بیٹی سے اگر تم شادی کر لو تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا، اب شادی بھی کرنے کو تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ اب رات ہوئی تو کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی دلہن کے کمرے میں۔ جب کمرے میں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی جو ہے بیٹھی ہے۔ آپ نے ایک نظر آپ کی پڑی اور فوراً کمرے سے باہر آ گئے اور فوراً گئے حضرت عبداللہ سومی کے پاس۔ کہا کہ آپ نے جو کہا تھا میں نے تو کچھ اور ہی دیکھا، وہ لڑکی ہے ہی نہیں جس سے آپ نے میرا نکاح پڑھایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی وہی ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح پڑھایا ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ زبان سے گونگی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی زبان سے آج تک وہ کلمات نہیں بولے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ ہمیشہ یا تو قرآن کی تلاوت کی ہے یا حدیث شریف پڑھی ہے۔ ہاتھوں سے لونجی اس لیے ہے کہ آج تک کسی غیر شرعی کام کو چھوا تک نہیں۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک کسی ایسی جگہ وہ گئی نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت شامل ہے۔ یہ اس لیے ہاتھوں سے لونجی ہے، یہ لنگڑی لولی اس لیے میں نے کہا تھا، بلکہ اس نے تو ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جب باپ اس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ماں اس قدر اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، عبادت گزار ہوتی ہے، تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ کے کچھ نوکر شراب کی مٹکی لے کر جا رہے تھے، تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کا نام موسیٰ ہے، کنیت ابو صالح ہے، آپ نے دیکھا، بدبو سے پہچان گئے کہ مٹکے میں شراب ہے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھی، آپ نے مارا تو مٹکے پھوٹ گئے اور شراب ساری بہہ گئی۔ تو وزراء نے جا کر کے بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ، ایک شخص ہے جس نے ہمارے مٹکے کو پھوڑ کر شراب پوری بہا دی ہے، کہا بلاؤ۔ بلایا گیا، جب بادشاہ کے سامنے آپ حاضر ہوئے، بادشاہ نے کہا آپ کون؟ تو آپ نے کہا میں محتسب ہوں، میں لوگوں کا حساب کتاب لیتا ہوں۔ کہا کہ اس پر آپ کو مامور کس نے کیا؟ کہا کہ میرے اللہ نے مامور کیا۔ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، ہر مومن کا یہ فرض ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں نا، اللہ بیان فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، وہ آمرون بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو اس کام پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ بادشاہ پر اس قدر خوف اور رعب طاری ہوا، بادشاہ کانپنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو میں جانتا نہیں کہ آپ ہیں کون، لیکن آپ کی باتوں میں وہ مجھے جھلک نظر آ رہی ہے، وہ رعب نظر آ رہی ہے۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ میرے یہاں نوکری میں رہ جائیے اور یہی محتسب کا کام میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جسے اللہ ڈیوٹی دیتا ہے پھر وہ دنیا والوں کی نوکری نہیں کیا کرتے۔ اور آپ اتنا کہہ کر کے واپس آ گئے۔ جب حضور غوث اعظم کے والد محترم اس قدر نیک، والدہ محترمہ ایسی نیک سیرت، پھوپھی جان اللہ کی ولیہ، اب دیکھیں نا خاندان ولیوں سے بھرا پڑا ہے۔ علماء کرام کی موجودگی بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خاندان ولیوں سے بھرا پڑا ہے، پھر کیا ضرورت تھی 50 سال علم دین حاصل کرنے کی؟ 25 سال تو آپ نے صرف 25 سال کی عمر تک آپ نے درس نظامیہ حاصل کیا، اور پھر اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے 25 سال آپ نے جنگلوں میں بتا دیے۔ کیا ضرورت تھی؟ آج تو لوگ اگر خاندان میں کوئی ایک عالم گزر گیا نا تو اسی کا حوالہ دیتے 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 کہتے ہیں وہ ہمارے باپ دادا تھے، بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، انہی کے صدقے میں ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں معاشرے کی حالت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حالت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم علم دین کو آج اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے کہ ہمیں دینی چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے علم دین کو سیکھا، پھر سمجھا، پھر جا کر کے درس دینا شروع کیا، اور جب آپ درس دینے لگے تو صرف طالب علم جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں، وقت کے جید علماء آپ کے شاگرد ہوئے، جید علماء، بڑے بڑے عالم آپ کی درسگاہ میں آتے اور فیضیاب ہوتے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب وعظ فرمایا کرتے تو 70,000 کے مجمع، اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے، اب دیکھیں کرامتوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ متواتر ہے۔ حضور غوث اعظم کی آپ کون سی کرامت کو بیان، آج لوگ کرامتوں کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں غلط ہے۔ کرامتوں کا جو منکر ہے نا، آپ سن لیں، کرامتوں کا جو منکر ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ نمل دیکھیں نا، آپ کیا اس سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جب حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کون لا سکتا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن۔ اعلیٰ حضرت نے عفریت کا ترجمہ خبیث سے کیا ہے کہ وہ جن خبیث تھا۔ اب سارے جن نیک تو نہیں ہوتے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ خبیث جن کھڑا ہوا، انا آتی کبھی، میں لے کے آؤں گا، کب تک، کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب تک یہ مجلس برخاست ہوگی میں لے کے آ جاؤں گا۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی، سینکڑوں کلومیٹر دور، اور تخت بھی کوئی چھوٹا نہیں، 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، وہ تخت لے کے آنا تھا۔ میں قرآن بتا رہا ہوں، قرآن، میں کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن دیکھیں، لے کے آنا تھا۔ جن نے کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور پہلے چاہیے، اور پہلے چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اب وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، مکمل کتاب کا علم نہیں تھا، علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر کہنے لگا میں لے کے آؤں گا، انا آتی کبھی، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، وہ تخت پہلے حاضر ہو جائے گا۔ ہوا بھی وہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک نہیں جھپکا تھا کہ ملکہ کا تخت حاضر ہو گیا۔ کہا یہ کیسے؟ تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی،
یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، نہیں. کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا فضل ہے. تو مجھے کہنے کا حق دیا جائے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا فضل عطا کر سکتا ہے، تو جس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. محبوبہ فرما دیجئے کہ مومنین پر میرا فضل کبیر ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی اتنی بڑی کرامت دکھا سکتا ہے تو پھر میرے آقا کا غلام حضور غوث اعظم کرامتیں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اگر حضور غوث اعظم نے ڈوبتے ہوئے دریا سے کشتی کو نکال دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ کرامتوں کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اولیاء کا سلسلہ جاری. اولیاء پہلے بھی آئے لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. اور پھر جس کو اللہ ولیوں کا سردار بنائے اس ولی کی کیا بات. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں ٹھوکر نہ ماروں اللہ ولایت عطا نہیں کرتا. قدمی حاضی علی رقبت کل اولیاء اللہ. یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو یہ شان حضور غوث اعظم کی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا ہمارے نوجوانوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بس میں ختم کرنے لگا ہوں. نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑیے اور اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑیے کہ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے. اور آج ہم سے فجر کی ہی نماز نہیں پڑھی جاتی. حقیقت ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں نماز؟ فجر کی نماز کے لیے کتنے اٹھتے ہیں؟ ظہر کے لیے دکان بند کر کے کتنے لوگ آتے ہیں؟ نہیں آتے. اگر دامن پکڑا ہے انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی نا، ہم کم سے کم 5 وقت کی تو پڑھ کے دکھا دیں اگر واقعی حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو. اور ویسے بھی یہ فریضہ ہے. اگر آپ کسی بھی بزرگ کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے ہیں میٹر نہیں کرتا، آپ پر نماز فرض ہے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ہم واقعات سن لیتے ہیں لیکن اس سے ہم سیکھتے نہیں. لوگوں سیکھنے کی کوشش کریں. اور بالخصوص چونکہ وقت کم ہے اور موضوع کے اعتبار سے میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا، اب میں بس ختم کرنے لگا ہوں. نوجوان اور ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز کو ذرا غور سے سمجھیں اور سوچنے کی کوشش کریں، کیونکہ موضوع بھی مجھے یہی دیا گیا تھا کہ حضرت اس پر تھوڑا آپ بولیں کہ وقت ہے. اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ تھی نا، ان کی سیرت کو اپنانے کی. انہوں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں تھا. آج ہماری مائیں اور بہنیں نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دیکھیں غور کا مقام ہے. اگر میری بات تھوڑی کڑوی لگے تو معذرت چاہتا ہوں، معاف کریں، لیکن حقیقت ہے اور وہ میں بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے حسن کو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا ہم واقعی ہماری مائیں اور بہنیں کنیز فاطمہ ہیں؟ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورتوں کو مقید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں پر ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ عورتوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اسلام نے عورتوں کو جیسی عزت دی ہے قسم خدا کی دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت دے ہی نہیں سکتا. آج جو لوگ لبرل بنے پھرتے ہیں، آپ ذرا مجھے بتائیں یہ وہی لوگ ہیں نا جو مکہ کی وادیوں میں ان ننھی ننھی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو بیوہ عورتوں کو ان کے شوہر کی لاش کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے؟ یہ وہی کفار و مشرکین کی جماعت ہے نا جو اپنی ماؤں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتے تھے؟ یہ تو شکر کرو اسلام کا، یہ تو شکر کرو ہمارے پیغمبر اسلام کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ آئے اور آپ نے آ کر عورتوں کو ایسی عزت بخشی کہ وہ عورتیں جو چلائی جاتی تھیں اب وہ عورتیں گھر کی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ بیٹیاں جو دفنائی جاتی تھیں
ان بیٹیوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے رحمت قرار دے دیا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. یہ عزت ملی کہاں سے؟ یہ وقار ملا کہاں سے عورتوں کو؟ جن بیوہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، میرے آقا نے سب سے پہلی شادی اگر کسی سے کی، ایک بیوہ عورت سے کی. یہ مقام ملا کہاں سے اسلام کو؟ عورتوں کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ بے شک اسلام نے دیا ہے. اسلام نے مقید نہیں کیا. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں، جویلریز سب کے گھر میں ہوتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں آپ؟ گھر کے دروازے میں. بول کے بتائیں کہاں رکھتے ہیں؟ گہنوں کو، زیوروں کو، جویلریز کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ لاکر میں رکھتے ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس پر کسی چور کی نگاہ نہ پڑے، ڈاکہ نہ پڑے، چوری نہ ہو جائے، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے. اسلام نے عورتوں کو لباس جو دیا ہے نا، جو تصور دیا ہے، جو پردہ کا حکم دیا ہے، وہی ہے لاکر. وہ دوسروں کی نگاہوں سے اس عورت کی حفاظت کرتا ہے. آپ دیکھیں ریپ کیسز سب سے زیادہ کس کے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا؟ مطلب میں آپ کو کہتا ہوں 90% سے زیادہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں یہ ان کے ہوتے ہیں، غیروں کے. ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں شارٹس پہن کے گھومتی ہیں. اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی انہی کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. گزارش ہے کنیز فاطمہ بن جاؤ. اگر آج آپ نے خاتون جنت کے دامن کو تھام لیا تو پھر یقین جانیں کہ وہ خاتون جنت تب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک آپ کو ساتھ نہیں لے لیں گی. ساتھ لے کر جائیں گی. آپ بن کر تو دیکھیں. اور ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بالخصوص اگر آپ کہیں ادھر ادھر نکل چکے ہیں نا، واپس آؤ، لوٹ آؤ. حضور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور ایک بار وابستہ ہو گئے تو پھر یقین جانو حضور غوث اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا سماعت کر لیں، ختم. دعا کی. کیا دعا تھی؟ کہ یا الہ العالمین، جو بھی میرا نام لیوا ہو قیامت تک، جو بھی میرا نام لینے والا ہو اسے بغیر کلمہ کے موت نہ دینا. جب آخری وقت آئے کلمہ نصیب کرنا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تیرا نام لیوا ہوگا میں اسے بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ کے موت نہیں دوں گا. تو ہم غوث اعظم کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے طرز عمل کو اختیار کریں. ہم ان کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھیں. صرف سننے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو بس انہی چند باتوں کے ساتھ اگر میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے یا میں نے کچھ کہنے اور سننے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. خوب کے سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ پہنچاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب